السلام علیکم. آج عمران خان صاحب کی اسلام آباد گرفتاری کے بعد کراچی میں ریڈ الرٹ جاری ہوا تھا. ممکنہ طور پہ امید کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان یہاں گلی محلوں میں آ کے روڈز بلاک کریں گے، جلاؤ گھراؤ ہوگا. اسی بابت کراچی پریس کلب پہ حساس اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ڈسٹرکٹ پولیس کی بڑی نفری موجود تھی، لیکن تمام صحافی حضرات، کیمرہ مین شام کے 7 بجے تک وہاں موجود رہے. اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم نے اپنے کیمرے سے ریکارڈ کیے کہ کوئی ایک بڑا ڈسٹرکٹ لیول کا بھی کارکن وہاں موجود نہیں تھا. اور شام کے 7 بجے کے بعد یعنی مغرب کے بعد تک صحافی کیمرے اور موبائل وینز اور DSNG لگا کے بیٹھے رہے، لیکن کوئی بڑی گرفتاری عمل میں نہ آئی. ہاں، آج میں اسٹوڈیوز میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی جناب طلعت محمود صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے آج کی تازہ ترین صورتحال، کیونکہ آج 5 اگست کے روز سپہر میں ہائی کورٹ اسلام آباد کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نیازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں اڈیالہ جیل بھی منتقل کر دیا گیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. طلعت بھائی، پوچھنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب بڑے حال میں ہی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر، ان کی ایک آواز پہ لاکھوں افراد گھروں سے باہر آیا کرتے تھے. آج اتنے بڑے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا. پورے ملک میں اور خاص طور شہر قائد میں ایک بندہ باہر نہیں آیا، اور جو اکا دکا لوگ بھی باہر آئے، ان کا لوگوں کا کہنا اور صحافیوں کا کہنا یہ کہ وہ باضابطہ PTI کے کارکنان بھی نہیں تھے، ہمدرد بھی نہیں تھے، ان کو پولیس نے خانہ پوری میں گرفتار کر لیا. دیکھیں، المیہ ہے عمر بھائی اس پاکستان کی سیاست کا. یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو بھی کوئی مقبول لیڈر ہوتا ہے، کچھ تو اس کی اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں، تو جس کی وجہ سے وہ آج جہاں عمران خان ہے وہاں وہ کھڑا ہے، عمران خان جہاں کھڑا ہے اس طرح مقبول لیڈر جو ہیں وہ وہیں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. رہی بات آپ نے آج کی اس کی گرفتاری اور کارکنوں کا باہر نہ نکلنا، تو 9 مئی کے واقعات کے بعد سے جس طرح سے 9 مئی کے واقعات رونما ہوئے اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں اور پھر جس طرح سے پارٹی لوگوں نے چھوڑی، اب جس طرح وہ لوگ جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں گے یا عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے، وہ کس طرح آپ کے سامنے بھیگی بلی کی طرح وہ بھاگے ہیں پارٹی چھوڑ کر، اور اب وہ ایک روپوشی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. پارٹی چھوڑنے کے باوجود وہ روپوشی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. بہت سارے ایسے ان کے منتخب نمائندے ہیں جو وہ بھی روپوش ہیں اور وہ سامنے بھی نہیں آ رہے اور پارٹی بھی نہیں چھوڑ رہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پارٹی تو چھوڑ دی ہے لیکن کسی اور پارٹی میں جانے کے لیے ابھی وہ پر تول رہے ہیں کہ ہم کسی اور پارٹی میں جائیں. تو دیکھیں 9 مئی کا جو رد عمل آیا تھا اس کے بعد آج کارکنان جو ہیں وہ کس طرح سے باہر نکلے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کے لیے نکلے، کیوں نکلے اور کس کاج کے لیے نکلے. لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد کوئی کاج تھی، صرف ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ عمران خان صرف اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی باہر نکلو مجھے بچانے کے لیے. جو 9 مئی کے واقعات جس طرح سے سامنے آئے ہیں، یہ کیا عمر بھائی، اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنے ہیں، یا آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آج مقام دیا ہے وہ اس ملک کی وجہ سے، میرے اس پیارے پاکستان کی وجہ. اس کے بعد اگر کوئی بات ہوتی ہے، پاکستان کے بعد کوئی اگر ہے ہماری حفاظت کے لیے تو ہماری پاک فوج ہے. لیکن اگر جہاں جن ملکوں کی فوج نہیں، آپ ان کا آج حشر دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو 9 مئی کے واقعات جس طرح سے رونما ہوئے اور جس طرح سے ہم نے اس دن کو کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بشمول ان کی قیادت میں، تو پھر اس کے بعد آج کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہوا اور کارکنان گھروں سے نکلے. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد سے کارکنان جو ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں. چلیں، آپ کی بات سے بہت ساری باتیں آگے کھلتی ہیں، بڑی وضاحت بھی ہو گئی کہ یہ اعلامیہ اب یقیناً دم توڑ چکا کہ پاکستانی عوام یا پاکستان کی ایک اکثریت وہ فوج کے خلاف کھڑی ہے. در حقیقت وہ ابھی بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہے.
یہ بات کو ہم یہاں سے کیوں لے سکتے ہیں. اچھا, جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کی اپنے معاملات کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بھی 20-22 سالہ سیاسی کیریئر ہے جو آپ نے دیکھا, اس کے بعد گزشتہ 6-8 سالوں میں منظر عام پہ آئے, افق پہ آئے, وزیر اعظم بن گئے, سب سے بڑی سیاسی غلطی کون سی تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمیر بھائی یہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں عمران خان کراچی آتے تھے تو میرا بھی ان سے ایک قربت تھا, تعلق تھا. میں ان کے جب بھی کوئی پروگرام ہوتا میں ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا, دیکھا کرتا تھا. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی طرح سے جس طرح ایک سیاسی لیڈر بنتا ہے عمران خان اس طرح سے کچھ سیاسی لیڈر بنے ہوں. وہ ان کی پرورش تو ہوئی 24, 25, 26 سال تو پارٹی بنے ہوئے ہو گئے, لیکن وہ سیاستدان اس طرح سے نہیں بن سکے جس طرح سے دیگر پارٹیاں بھی آپ کے سامنے ہیں. کس طرح سے ہم صبح ایک وعدہ کرتے تھے اس قوم سے اور شام کو ہم اسی سے واپس ہو جاتے تھے. ہم اگلے دن کچھ کہتے تھے اور اس کے اگلے دن ہمارا کہنا کچھ اور ہوتا تھا. دیگر پارٹیاں بھی اس ملک کے اندر ہیں. اور پھر تیسری بڑی بات جو ہے, عمران خان صاحب نے اپنی سیاست, اپنے وزراء, اپنے کارکنان, اپنی پارٹی کے لوگوں کی بجائے کسی اور قوت پہ انحصار رکھا ہے. آپ کی یہ انہوں نے جو قیادت جتنے دن انہوں نے اس ملک کی باغڈور ہاتھ میں رکھی ہے, انہوں نے اپنے کارکنان, اپنی پارٹی یا اپنے لوگوں کے اوپر انحصار نہیں, انہوں نے کہیں اور ہی انحصار رکھا تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو پھر ان لوگوں نے اچانک اپنی پسند کیوں بدل دی؟ اگر وہ انہی لوگوں پہ انحصار کر رہے تھے, اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ ان لوگوں کی they were on the same page, they were on the same book, on the same page. تو ایک دم سے ان لوگوں نے اپنی پسند کیوں بدل دی؟ کیا غلطی ایسی ہو گئی عمران خان سے کہ ان لوگوں نے ہاتھ ہٹا لیا اور عمران خان صاحب کو تنہا اس طرح چھوڑ دیا کہ آج ایک گرفتاری کے بعد پاکستان میں جس شخص کی پاپولیرٹی انتہا کو چھو رہی تھی, آج کراچی پریس کے باہر ہم کھڑے ہوئے کہ احتجاج ہوگا, گرفتاریاں ہوں گی, کچھ لوگ آئیں گے, عمران خان کے حق میں نعرے بازی ہوگی. ہم نے صبح سے مغرب کا وقت اور رات 8 بج چکے ہیں, ایک بندہ نہیں آیا. کچھ ہمدرد آئے تو انہوں نے پولیس لے گئی. لوگوں سے زیادہ رینجرز, قانون نافذ کرنے والے ادارے, مقامی پولیس یہاں موجود ہے. عمیر بھائی, ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں, اس شہر میں ایک پارٹی نے 30 سے 35 سال راج کیا ہے. جی, کیا آپ سوچ سکتے ہیں یا میں یا کوئی اور سوچ سکتا تھا کہ وہ پارٹی کبھی جو ہے وہ نشان عبرت بنے گی؟ نہیں بنی, وہ بن گئی. ان کا اسٹیک بھی تھا, انہوں نے کام بھی کیے تھے, نظر آ رہا تھا. پھر لوگ ان سے, عمران خان سے زیادہ ان سے بھی عقیدت رکھتے تھے, ان سے بھی محبت کرتے تھے, یہ ساری چیزیں. تو عمران خان صاحب اس کے لیے جب ان کے ساتھ جب آیا, کوئی نکلا ان کے لیے؟ نہیں نکلا ہوگا. پھر بھی لوگ کچھ آوازیں آتی, لوگ نکلتے ہیں. اب بھی ان شخص کے لیے ابھی بھی کچھ لوگ باہر آتے ہیں, کچھ لوگ اپنی آوازیں نکال دیتے ہیں. بالکل, لیکن یہاں تو بالکل خاموشی رہی. بالکل خاموشی. اس کی ایک دوسری وجہ اور بھی ہے. دیکھیں, ہم نے عمیر بھائی یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, ایم کیو ایم تھی, اسی طرح سے آپ جماعت اسلامی کو لے لیں, آپ جے یو آئی کو لے لیں, آپ اے این پی کو لے لیں. جب بھی کسی کو اقتدار ملا تو انہوں نے حد الوسع کوشش یہ کی کہ اپنے کارکنان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. بے شک ایسے ہی ہوتا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک عرصے سے کور کرتا آ رہا ہوں, اور یہ آپ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تک جو ہیں وہ کس طرح میرے رابطے میں رہتے تھے, اور ہر چیز وہ مجھے بتاتے تھے, چاہے وہ ان کے سینئر ورکر ہوں, جونیئر ہوں, خواتین, کوئی بھی ہو, وہ سب میرے رابطے میں رہتے تھے. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ بعض ورکر یہ کہتے تھے کہ ہم 24 سال سے اس پارٹی کے ساتھ ہیں. اب جو بندہ 24 سال سے اس پارٹی کے ساتھ ہے, اس کا 20 سال کا بچہ تھا. اب جب پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ ملی, 4 سال, 3, 3.5, پونے 4 سال جی رہے, انہوں نے کسی ایک بندے کو نوکری تک نہیں دی. تو ایک تو مایوسی لوگوں کے اندر وہ بھی تھی, اور دوسری مایوسی جو تھی وہ ان کی جو قیادت, یہاں کی مقامی قیادت تھی, وہ انہوں نے بھی اپنا ایک فرعون سا چہرہ جو تھا وہ سامنے لائے تھے. انہوں نے بھی کارکنان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ اتنا میل ملاپ نہیں تھا, ان کارکنان کے اوپر اس طرح سے ہاتھ نہیں رکھا, ان کارکنان کی جو پریشانیاں تھیں ان کو دور نہیں کیا, ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کیا. اور کارکنان اگر کہیں کچھ کہتے بھی تھے تو کہیں نہ کہیں یہ آواز آتی تھی کہ آپ نے ہمیں نہ تو ووٹ دیے ہیں, نہ آپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے, ہمیں صرف عمران خان کی وجہ سے ووٹ ملا ہے. تو کارکنان کو بڑی مایوسی ہوتی تھی جب یہ باتیں سنتے, کارکن بددل ہو گئے تھے. اور آج پھر کارکنان کیسے نکلتے. تو دوسری بات اس کے ساتھ عمیر بھائی یہ دیکھیں کہ مجھے بتائیے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے قیادت غائب ہوگی.
اب بھی ان کے جو ایم پی اے جو پارٹی جنہوں نے نہیں چھوڑی وہ تمام میرے رابطے میں رہتے ہیں، روز مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں، میں بھی ان سے رابطہ کرتا ہوں، لیکن میری ہمیشہ ان سے ایک ہی بات ہوتی ہے، دیکھیں یہ میرا پیارا وطن ہے، یہ میری پاک فوج ہے، تو کم از کم ان دو چیزوں کی تو آپ بھی لاج رکھیں اور ان دونوں چیزوں کی قدر کریں تو واپس آپ اس سیاست میں آ جائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم عمران خان کا منشور، عمران خان نے جو کچھ کہا ہے ہم اس پہ چلنے والے ہیں۔ تو آج جب یہ فیصلہ آیا ہے تو آج ان کے بھی موبائل بند تھے، آج وہ بھی کسی کے رابطے میں نہیں تھے، تو پھر عام کارکن کہاں سے آتا ہے؟ جب قیادت ہی نہیں ہے تو کارکن کہاں سے آئے گا؟ آپ کیونکہ ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے ہیں، عمران خان کے تمام ایونٹ چاہے پی ٹی آئی کی کوئی بڑے سے بڑا جلسہ ہو، آپ ہمیشہ ان کی مرکزی اسلام آباد کی جو تھی پی ٹی آئی قیادت اور مقامی قیادت دونوں سے قریب رہتا رہے، کیا آپ کو ان کی باتوں سے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کیا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ کیا پاکستان افواج اور ریاست پاکستان کی پالیسیوں کے کھلم کھلا خلاف ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے خلاف جا کے ایکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی ملک دشمنی واضح ہوئی کہیں؟ دیکھیں اس سے بڑی کوئی ملک دشمنی نہیں ہے کہ ایک شہید جو ہے اگر ہم نے کہیں اس کا نشانی کوئی رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو توڑیں، اس کی توہین کریں۔ پھر جہاں ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں تو وہ پاک فوج کے وہ سپاہی جو پوری رات جاگ کے ہماری سیکورٹی کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کور کمانڈر والا معاملہ دیکھ لیں، اسی طرح چنا ہاؤس والا معاملہ دیکھ لیں، پھر جی ایچ کیو پہ حملہ دیکھ لیں، اور پھر یہ کہا جاتا رہا ان کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ آپ آئیں جی ایچ کیو پہ حملہ کریں۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیا اس طرح کر کے آپ کچھ فتح کرنے جا رہے تھے؟ اگر آپ اس طرح سے فتح کرنے جا رہے تھے تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں اقتدار میں بھی رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ عوام آپ کو اقتدار لینے دے گی؟ کیا یہ عوام جو پاکستانی عوام 23 کروڑ عوام ہے وہ کیا آپ کو پاک فوج کے اوپر حملے کرنے دے گی؟ وہ پاک فوج کے احساسوں کی طرف آپ کو دیکھنے دے گی؟ تو یہ اسی چیز کا رد عمل ہے آج۔ دیکھو چند لوگ ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے نعرے لگا رہے ہیں، عام آدمی اس وقت اس کا نعرہ نہیں لگا رہا۔ عام آدمی جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے، عام آدمی ملک کے ساتھ ہے، عام آدمی بھلے مہنگائی میں پس رہا ہے، کہیں بھی پس رہا ہے، وہ گالیاں تو ایک طرف دیتا ہوگا لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہوگا کہ میں اس پاک فوج کے خلاف بولوں، میں اس ملک کے خلاف بولوں، یا میں کسی ایسے آج دیکھیں آج اگر پاک فوج اس وقت جو یہاں پر یہ پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جتنی بھی عمران خان کی تقریریں سنی، ہر تقریر کے اندر اس نے یہ کہا کہ میری جتنی مدد فوج نے کی ہے کسی نے نہیں کی، یہ کہتے رہے، تو پھر آج کس منہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ نکلو ان کے خلاف کھڑے ہو؟ عوام پاگل ہے کہ عوام گھاس کھاتی ہے؟ آخر وہ بھی تو گندم کھاتی ہے۔ وہ فوج چاہیے جو ان کے حق میں رہے، جو حق میں رہے۔ دیکھیں جنہوں نے اقتدار دلایا اب وہ چاہتے ہیں کہ مجھے آؤ پھر اقتدار وہی رہے ہمیشہ، وہ رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہے، اگر میری مانی جائے تو فوج اچھی ہے، میری مانی جائے تو سب لوگ اچھے ہیں، میری نہ مانی جائے تو کچھ اچھا نہیں ہے۔ ایسے یہاں پہ ایک اور بات لینا چاہوں گا، آپ کی بات سے بہت اہم سوال میرے ذہن میں آ گیا۔ ہمارے معزز معتبر اداروں کی آنکھیں اس وقت کیوں نہ کھلی جب عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ راول پنڈی کے کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر اگر 10,000 لوگ کھڑے ہو جائیں تو ان کی پتلونوں میں پیشاب نکل جائے گا۔ یہ بات انہوں نے جلسے میں کنٹینر پہ کہی تھی، اور اس کے بعد بھی انہی کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان ذاتی حیثیت میں وزیر اعظم بننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ جتنے ووٹ ان کو مل گئے، جتنی سیٹیں شہر سے مل گئی، اس کراچی شہر سے، ان لوگوں کو خود نہیں پتا تھا جو ایم این اے ایم پی اے بنے کہ ہم کل اگلی صبح ہم ایم این اے بن جائیں گے۔ دیکھیں عمیر بھائی آپ نے بات کی کہ 10,000 لوگ آ جائیں اور پتلونیں گیلی ہو جائیں، عمران خان نے کہا تھا، یہ عمران خان نے کہا، آپ نے یہی کہا جی۔ کارگل کا واقعہ کا یاد ہے آپ کو؟ کرنل شیر خان کا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ جس کی جیب کے اندر لکھ کے دشمن ہمارا لکھ کے جاتا رہے کہ اس طرح کے بہادر سپوت جو ہیں ان کو انعام دیے جائے، یہ انعام کے قابل ہیں، نشان حیدر کے قابل ہیں، ان کو یہ دیے۔ آپ ان کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کی دشمن گواہی دے رہا ہے، اس وقت کیوں نہیں آنکھیں کھلی ہیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت انہوں نے صبر سے کام لیا، بہت درگزر سے کام لیا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی غصہ ہو، کوئی بات ہو، لیکن یہ الفاظ بھی اس وقت نامناسب تھے عمران خان کے لیے، تو اسی طرح کے الفاظوں کا کیا درا آج وہ بھگت بھی رہے ہیں۔ اس قوم نے ان کو مسترد کر دیا، یہ مت کہنا کہ قوم نے مسترد نہیں کیا، کسی اور نے کوئی چال چلی ہے، یہاں کوئی چال نہیں چلتا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی اور چال نہیں چل سکتا، یہ 23 کروڑ عوام ہی چال چلے گی جب بھی چلے گی، جب میری پاک فوج کی طرف آپ انگلی اٹھائیں گے، جب میرے اداروں کی طرف آپ انگلی اٹھائیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی، قوم مسترد کرے گی، اور پھر وہی ہوگا کہ
کہ آپ ایک ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں آپ کو اپنے گھر والے بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے. اور آج وہی وقت آ گیا کہ عمران خان کو آپ دیکھ لیں, کہاں گئے وہ پارٹی کے لیڈر جو کہتے تھے ہم عمران خان کے ساتھ جیئیں گے بھی مریں گے بھی, کہاں ہیں وہ؟ تو اسی طرح سے ایک عام کارکن اگر اس کو نہیں پتا کسی چیز کا تو وہ گھر سے اگر نکل آیا ہے, آپ اس کو کارکن نہ کہیں. آپ مجھے بتائیں آج 20-22 لوگ جو گرفتار ہوئے ان میں کوئی نامور کارکن بتا دیں, نہیں کوئی بتا دے ایسا نام. میں تو ایک ایک کو جانتا ہوں, جتنے بھی ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کیوں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں؟ کہ عمران خان نے جو کچھ بولا وہ اس پہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, کسی ایک چیز سے نہیں کہ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی کے کیے درے میں ہم دھرے جائیں. جو 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ پکڑے گئے تھے, جو کارکنان پکڑے, ان کو تو کچھ چھڑانے کے لیے بھی نہیں آیا تھا. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ضمانتیں کرائی, تو اب وہ ان کو کیوں پوچھیں گے؟ ابھی بہت سے ایم پی او کے تحت گرفتار بھی ہیں. بالکل وہ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن وہ رہا تو ہو جائیں گے جب وہ وہاں معافی طلبی کریں گے. لیکن دیکھیں اب عمران خان جس طرح سے کہتا رہے وہ چیزیں نہیں چلنے والی. وہ اب چیپٹر ان کا کلوز ہو چکا ہے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جو کچھ میں نے پاک فوج کے لیے کہا ہے, اس ملک کے لیے جو کچھ کہا ہے بھائی وہ معذرت ہے, غلطی سے ہے, تو بھائی پھر تو اس پاکستان کی سیاست کے اندر ان کے لیے کوئی جگہ ہے. تو اگر وہ یہ کہتے رہے میرے اداروں کو برا بھلا کہتے رہے اور پھر کہیں کہ پاکستان کے اندر مجھے سپیس ملے یا یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ مجھے ویلکم کرے, ایسا نہیں. اس بات کی کتنی امید ہے کہ معافی مانگ لیں گے تو معافی مل جائے گی؟ دیکھیں معافی مانگنا یا معافی ملنا, جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں وہ بھی تو آپ کے سامنے ہیں. میں معافی کے بعد ایک سوال اور لینے جا رہا ہوں. عمیر بھائی مشکل سوال لینے. عمیر بھائی ایک بات ہے کہ اگر آپ ہیں, آپ کہیں آپ نے کچھ زیادتی نہیں کی, کچھ نہیں کیا, اور آپ کے خلاف کارروائی آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے, آپ کے 20 بچوں کے سامنے آپ کو کیا جائے, آپ کی بیٹی اس کو ڈال دی جائے, آپ کے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو, دوسرے کے ساتھ, تیسرے کے, ایک آدھ کے ساتھ نہیں ہے, میں کسی ایک آدھ کا نام نہیں, یہاں درجنوں ہیں ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ کیا گیا انتقامی کارروائی. انتقامی طیبہ گل کیا تھی جس کو بلا کے اس سے ویڈیو لی گئی, اس کو وہاں بٹھایا گیا, ننگے اس کو بٹھائے رکھا وہاں. تو مجھے بتائیے کیا کسی کی بیٹی نہیں, کسی کی بہن نہیں, کچھ نہیں. آپ بات کرتے ریاست مدینہ کی, اور آپ کی حکومت میں کام کیا ہو رہے تھے؟ بالکل. تو دیکھیں کچھ وہ بھی شخص ہے جو کہتے تھے اللہ کو جان دینی ہے, انہوں نے رانا صاحب کی گاڑی میں کوئی 15 کلو ہیروئن لگا دیا. آپ اندازہ کریں نا, تو کہاں گئی وہ چیزیں؟ کوئی ثبوت, کوئی کسی چیز کا کوئی چیز تو ہوتی ہے. اگر دیکھیں آپ کسی کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں نا تو اس کا یہ رد عمل یہی آتا ہے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون جو تھی وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے لیے انہوں نے کچھ کہا تھا, تو اس وقت بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ کل نون لیگ کو یہ بھگتنا پڑے گا, اور پھر نون لیگ نے ان چیزوں کو بھگتا. نون لیگ کی جو خواتین ان کے لیے لوگوں نے کہا, اور پھر آگے پی ٹی آئی انہوں نے جب کہا آج وہ بھی بھگت رہی. تو بھائی دیکھو یہ تو جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے, جو کہا گیا ہے وہ بھگت کے تو آنا پڑے گا, ایسے تو کہیں پر بھی نہیں آیا جا سکتا. اور تیسری بات, اب ہمارے ادارے جو ہیں وہ تھک گئے ہیں ایسی چیزوں سے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا کام کریں گے, تم اپنا کام کرو. تو اب جب کہہ دیا گیا کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے, تو پھر اپنا اپنے کام کرنا پڑے گا. کسی کے کندھے کا سہارا تو ملے گا نہیں کہ مجھے کوئی اٹھا کے لا کے وزیر اعظم بنا کے بٹھا دے اور اس کے بعد میں جو اس ملک میں مرضی کروں. اب ایسا نہیں ہونا. اب 23 کروڑ عوام نے جو فیصلہ مطلب بات وہی تھی کہ 29 نومبر جب باجوہ صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ اور آخری اسپیچ دی ہے, اس میں کہہ دیا تھا کہ فوج اب کا سیاسی کردار آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں. تو اب آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ فوج کا سیاسی کردار ختم ہو چکا؟ میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں چیز ہے کہ وہاں بھی ہم جیسے انسان ہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی اگر تھوڑا بہت کسی کا ہے تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ہماری فوج جو ہے وہ پروفیشنل ہے. اپنے پالیسی میٹر نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ اپنے معاملات جو ان کے ہیں, جو سیکورٹی اس کے وہ پروفیشنل ہے, اپنے معاملات میں پروفیشنل ہے, لیکن وہ سیاست کی طرح اب وہ نہیں ہے. انہوں نے اس ملک کو دیکھنا ہے, اس ملک کی سیکورٹی دیکھنی ہے, معاملات دیکھنے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اب وہ ان کی طرف نہیں آتی. بھائی دیکھیں یہاں تو ایوب خان سے لے کر آج تک جس کو دیکھو جو بھی سیٹ پر ہے, جو بھی وزیر اعظم بنا, وہ فوج کی گود میں بیٹھ کے بنا, اسی کو برا کہا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ جی نہیں. تو مجھے بتائیں نا, اگر اتنی وہ بری ہے تو کیوں جاتے اس کی گود میں بیٹھنے کے لیے؟ رونا ہے کہ آپ کو لے کے بھی وہ آتے ہیں, انہی کے منتیں کر کے آتے ہیں, انہی کو گالیاں دیتے ہیں. تو بھائی پھر یہ تو رد عمل تو فوج تو نہیں دے گی, 23 کروڑ عوام دے گی. اچھا آخری بات پوچھنا چاہوں گا, ابھی آپ نے معافی والی بات کی. عمران خان معافی نہیں مانگ رہے اور اپنی ضد پہ, اپنی انا پہ اڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے غلطی بھی کی جو ثابت بھی ہو گئی, اور معزز عدالت نے انہیں توشہ خانہ میں 3 سال کی سزا, 5 سال کی نااہلی کی سزا بھی دے دی. ایک جانب اس شہر کے مقبول لیڈر جن کی حکم پہ شہر کی نبض چلتی تھی, شہر بند ہوتا تھا کھلتا تھا, الطاف حسین, وہ معافی ہی مانگ رہے ہیں.
معافی ہی مانگ رہے ہیں, ہر انداز سے معافی مانگ رہے ہیں, ان کو معافی نہیں مل رہی. دیکھیں الطاف حسین یہاں ہوتے نا تو ان کا بھی انڈیا سے ہی حشر ہوتا. وہ اب یہاں نہیں, وہ کہیں اور بیٹھ کے معافی مانگ رہے ہیں. یہ تو ابھی یہاں ہے نا, اگر ان کو بھی معافی دے دی گئی تو یہ بھی انہی والے کام کریں گے. کیونکہ ابھی کل رات کو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے بیان بازی کی ہے, الطاف حسین صاحب نے, عمران خان کی بات کریں, انہوں نے کل رات بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو بیان بازی کی ہے اس پہ بھی لوگوں سے کہا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ جاتے آپ گھروں سے نکلو. آپ کے سامنے نہیں کتنے لوگ نکلے. الطاف حسین کے لیے بھی دیکھیں, جن جن لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے کیا جائے جو کچھ تھا, جب تک وہ چھتری میں تھے تو وہ بھی سارا کچھ کرتے تھے, جب چھتری تو اس کے بعد ان کا بھی وہی انجام ہوا. تو بھائی یہ چھتری ہے, چھتری جس کے لیے ہے وہ تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے, جب چھتری نہیں ہوگی اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہوگا. پھر یہ پاکستان ہوگا اور پاکستان کو سنبھالنے والی فوج ہوگی اور 23 کروڑ عوام ہوگی. ایک سیاست دانوں کے لیے, اس کے بعد ایک عوام کے لیے میسیج دیں, اس کے بعد پروگرام اینڈ کرتے ہیں. دیکھیں سیاست دانوں کے لیے میسیج ہے کہ وہ اپنی اپنی سیاست کریں, اپنی اپنی پارٹی میں رہ کے اپنے اپنے منشور پہ اس عوام کی خدمت کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار کریں. اور عوام سے یہ کہوں گا کہ عوام جو ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے اس پارٹی کے یا اس لیڈر کا انتخاب کریں جو اس ملک کے لیے بہتر ہو, جو ان کے مستقبل کے لیے اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے جو اچھے کام کرے اس کا انتخاب کرے, نہ کہ صرف نعرے مارنے والے. جس طرح سے ہم نعرے سنتے آئے ہیں اور کس طرح سے ہمیں کس دلدل میں پھنسا دیا گیا قرضوں کی, اور آج دیکھیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. جن کو ہم کل کہتے تھے کہ وہ ہمیں کھا رہے ہیں, آج وہ دیکھو کہاں چلے گئے, اور ہم پھر اسی وہ کٹورا لے کے دنیا بھر میں مانگتے پھر رہے. خدارا ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور دوبارہ کسی کو کٹورا لے کے دنیا بھر میں جا کر مانگنا نہ پڑے, بلکہ یہ ہمارا ملک, یہ ہمارا پیارا پاکستان دنیا میں ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں سر, نہ مجھے نہیں لگتے کہ 2023 یا 2024 میں کہیں قریب الیکشن ہوتے ہوئے نظر ہیں. ہاں 2024 کے اینڈ میں جا کے کہیں نظر آ رہے ہیں, لیکن 2023 میں تو نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجوہات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر الیکشن ہونے ہوتے تو 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل کبھی بھی نہ بڑھتا. یہ گورنمنٹ کبھی نہیں بڑھاتی, کیونکہ 3 مہینے کے بعد ان کی وہ موت ہوتی سیاسی جو کسی کی بھی نہ ہوتی. اس لیے ابھی ٹائم ہے الیکشن کے اندر. یہ اسی طرح سے ہے کہ تھوڑے معاملات آگے جائیں گے, سدھاریں گے, معاملات سدھر جائیں گے, قیمتیں کم ہوگی. جب تک یہ پاکستانی قوم ہے, بڑی بھولی قوم ہے, یہ بھول جائے گی کہ کس نے ان کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کے پہاڑ توڑے تھے, کس نے ان کو بھوک افلاس دی تھی. یہ قوم بھول جائے گی, پھر ایک لیڈر کا انتخاب کرے گی. جی, یہ میں پاکستان کے سینئر صحافی جناب طلعت محمود صاحب کے ساتھ موجود تھا. ہم پروگرام کو یہیں پہ سمرائز کر رہے ہیں. میں یہاں آج اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے اور فوج ملک کے لیے وہی بے حد ضروری ہوتی ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ فوج ہماری ہی ہو. اگر ہماری فوج ہمارے ملک میں نہیں ہوگی تو یقیناً کسی اور ملک کی فوج ہوگی, اور وہ فوج جب آپ کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرے گی تو آپ سے برداشت نہ ہوگا. تو تمام سیاسی جماعتوں کو میں بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنی بھی سیاست کرنی ہے وہ ریاست پاکستان کے اور آئین پاکستان کے مطابق اپنی سیاست کو روا رکھیے. عوام کو, معصوم عوام کو اس انداز سے مشتعل نہ کیجیے کہ وہ اور ہمارے ریاستی ادارے اور افواج پاکستان ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. آج عمران خان صاحب جو اس حالیہ 4-5 سالوں کے مقبول ترین لیڈر تھے, سوشل میڈیا پہ ان کی ہائپ تھی, کئی یوٹیوب پہ بات کرنے والے نام لیوا صحافی ان کی باتیں کر کے اربوں کروڑوں پتی بن گئے. آج عمران خان صاحب کا بھی چیپٹر ختم ہوا. عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی تھے برساتی صحافی تھے ان کا بھی چیپٹر ختم ہو گیا. آپ نے دیکھا, سب سے اول پاکستان کی حفاظت, ریاست کی حفاظت اور ہماری حفاظت کی ضامن ہماری فوج. تو آپ کو پاکستان کی بھی حفاظت, پاکستان کی عزت کرنی ہے تو آپ نے فوج کی عزت کرنی ہے. اور آخری میں پاکستان آرمی چیف سپہ سالار جناب سید حافظ منیر شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب سے کچھ دنوں بعد یہ گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے اور ایک نئی انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے. ہمیں جمہوریت کی چکی میں مزید مت پسنے دیجیے. کوئی ایسی انٹرم گورنمنٹ کا جو ہے اعلان ہو
کہ جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے بہتر ہو. شکریہ.